یہ بتائیے گا کہ جب تحریک انصاف اتنا پیچھے آ چکی تھی اس کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی سب سے پہلے تو پھر ملاقات نہ ہونے کے بعد جو راؤنڈ ہونا تھا یہ بھی ابھی نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ حکومت بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے؟ نمرا تھینک یو ویری مچ ایک تو فار دا انٹروڈکشن اینڈ آل، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو آپ نے بات کی میں اس سے ود آل ڈیو رسپیکٹ سعد صاحب کی زبان میں بصد احترام میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ حکومت اگر بیک فٹ پہ ہوتی، سعد صاحب جیسے کہتے رہے ہمیں کافی دن کہ جی حکومت نے چائے پلائی یا نہیں پلائی، بٹ آئی تھنک اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ حکومتی جو کمیٹی ہے نا اس کی اگر ہم فارمیشن دیکھ لیں، اس کی ممبرز دیکھ لیں تو اس سے ہی حکومت کی سیریسنس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے لیڈر جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں عرفان صدیقی صاحب، آپ کے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، آپ کے اسپیکر ہیں، اس طرح کے لوگ جب کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت نان سیریس ہے؟ اور کیا ڈیپٹی پرائم منسٹر کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ صرف اور صرف آپٹکس کے لیے آ کے ان کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھ جائے؟ تو اس لیے حکومت کی سیریسنس کو کوشچن کرنا تو آئی ڈونٹ تھنک وڈ بی دا رائٹ تھنگ۔ لیکن آپ نے سینیٹر عرفان صدیقی کا نام لیا، وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کروا دینی چاہیے تھی، کیا وجہ بنی کہ وزارت داخلہ کو جب انوالو کر لیا گیا تو ملاقات نہیں ہوئی؟ انہی کے بیان کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوال بالکل میں یہ بات سمجھ رہی ہوں، انہوں نے یہ کہا، اور وہ ایک بہت سینئر پولیٹیشین بھی ہے، اور سینئر پولیٹیشین سے زیادہ مجھے عرفان صاحب کی ایک بات جو ہمیشہ میں ان کی بہت پسند کرتی ہوں، پہلے بھی ہم نے شو میں ذکر کیا ہے کہ وہ ہمیشہ بڑا ایک ریشنل کامنٹ کرتے ہیں، ان کے کامنٹس کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سیاسی کامنٹ کریں یا جذباتی کامنٹ کریں۔ سو بالکل آئی انڈرسٹینڈ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملاقات ہو جاتی تو اور بہتر تھا، لیکن دیکھیں ہم اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو چیزیں جو ریکوائرمنٹس اس وقت پی ٹی آئی پیش کر رہی ہے، آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ماحول نہیں مل رہا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کسی نے کہا کہ جی ہماری باتیں نہ سنی جائیں اور ہماری اسٹریٹجی نہ سنی جائے۔ اب دیکھیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، عمران خان صاحب اس وقت سیر کرنے کے لیے بیرون ملک نہیں گئے ہوئے، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی خالہ کے گھر، یا جیسے ان کے پرانے ساتھی شیخ رشید صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جیل میرا سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا گہنا ہے، تو اس وقت سسرال نہیں گئے ہوئے، وہ جیل میں ہے۔ جیل مینول ہے، جیل کے اندر سرٹن جو ہے اس کے طریقے ہیں، سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے لیے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ماحول نہیں مل رہا، وچ از اے ویری آڈ تھنگ۔ دیکھیں آج کی بات نہیں ہے، یہ آج ایک دن کی ہے، پچھلے 2 ہفتے سے جب سے کمیٹی بنی اور کمیٹی میں مذاکرات کے 2 راؤنڈز ہو چکے، یہ تب کی بات نہیں ہے۔ میرا سوال تو اس وقت کا ہے، پی ٹی آئی کے مطابق وہ جس دن سے الیکشن ہوا اس دن سے مطالبہ کر رہی ہیں مذاکرات کا، ون وے اور دی ادر، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے، کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، لیکن دے آر آسکنگ فار دیٹ۔ لیکن جب یہ اب شروع ہو چکا تھا، بٹ شروع اب ہوا نا، مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال اتنا سا ہے نمرا کہ جب آپ 8 مہینے سے رونا ڈال رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کسی سے بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جو مذاکرات کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، چارٹر آف ڈیمانڈز، وہی موجود نہیں ہے۔ چلو جی ہم غلط ہیں، ہم نے ملاقات نہیں ہونے دی، ہم غلط ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت عوام کو یہ کہنے کے بجائے کہ حکومت مذاکرات نہیں کری، یہ کہتے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہماری میٹنگ کرائی جائے، ہماری میٹنگ نہیں کرائی جا رہی۔ سو میرا ایشو اس بات سے ہے، میرا ایشو اس ڈبل سٹینڈرڈ سے ہے کہ آپ عوام کو گمراہ نہ کریں، آپ کہتے کچھ ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور ہے اور آپ کی خواہش کچھ اور ہے۔ آپ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ اتنے دنوں سے مذاکرات کا شور مچا رہے ہیں، یو شوڈ ہیو ہیڈ دا چارٹر آف ڈیمانڈ۔ ٹھیک، چارٹر آف ناٹ ہیو اٹ، لیکن آپ یہ کہتے آپ چلے میں اگلے سوال پہ آتی ہوں کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا چاہتے ہیں نا، حکومت نہیں تو اگلی میٹنگ نہیں کرائی، جس کی وجہ سے اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم پیش نہیں کر پاتے۔